بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 43ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ حسب سابق ہم قاعدے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ قاعدہ: ماضی کے مفرد غائب کے صیغے کے آخر میں الف کا اضافہ کر دینے سے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے ذہب سے ذہبا، کتب سے کتبا وغیرہ۔ اگر تثنیہ مذکر مخاطب بنانا ہو تو تا کے بجائے تما لگا دیں، جیسے ذہبتا سے ذہب تما، کتبتا سے کتب تما۔ اور اگر تما کے بجائے نون الف لگا دیں تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا، جیسے ذہبنا، کتبنا۔ یاد رہے کہ تثنیہ اور جمع متکلم، مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا قاعدہ، جس میں بنیادی طور پہ جو چیز ہمیں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ماضی کے مفرد ماضی ہو، مفرد ہو اور غائب کا صیغہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے ذہبہ ہے۔ اب اگر اس کی تثنیہ بنانی ہے تو کیسے بنے گی؟ تو اگر یاد ہو تو ایک اور تثنیہ بھی ہم نے بنانی سیکھی تھی، جس میں آنی، یاد ہے، الف نون کا ہم اضافہ کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فعل ماضی کا جو صیغہ ہے اس کو اگر آپ نے تثنیہ میں تبدیل کرنا ہے تو صرف اس کے آخر میں جو بھی آخری لفظ ہوگا اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیں گے، جیسے ذہبہ سے ذہبا، کتبہ سے کتبا، ٹھیک ہے۔ یہ تو آ گئی ایک بات۔ اور دوسرے یہ اگر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جو تثنیہ مذکر مخاطب بنانا ہے، یعنی حاضر ہے کوئی آپ کے سامنے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور دو لوگ ہوں، تو وہاں ہم جو اصل ہے، فار ایگزامپل ذہبتا، ٹھیک ہے، ذہبتا تو اصل صیغہ ہے اس کا، جو کہ ہم مفرد واحد کے لیے، مذکر حاضر کے لیے بولتے ہیں۔ اب اس کے آخر میں آپ تما کا اضافہ کر دیں گے کیونکہ وہ دو لوگ ہیں، ذہبتما ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کتبتا سے کتب تما، تم دونوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی تثنیہ کی بات۔ اور جب بھی جمع متکلم آئے گا، وہ خواہ دو افراد ہوں یا دو سے زائد ہوں، یاد ہے ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے بھی کہ متکلم میں مذکر مؤنث برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اس میں صرف دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا مفرد ہوتا ہے یا بس مفرد سے زائد ہوتا ہے۔ مفرد کے لیے تو حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مضارع میں ہم استعمال کر رہے تھے آکلو، یا پھر ماضی میں آ کے اگر آپ دیکھیں تو تا پہ پیش لگ جاتی ہے تو ذہبتو۔ لیکن جیسے ہی جمع متکلم یا تثنیہ متکلم ہوگا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ذہبنا، کتبنا، نون الف آخر میں لگ جائے گی، تو وہ پھر ہم خود ہی دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ وہاں دو افراد ہیں یا چار افراد ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو تھا قاعدہ۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الدرس الثالث والاربعون الفعل الماضی، جو درس کا عنوان ہے وہ ہے فعل ماضی التلمیذان۔ فعل ماضی کی صیغے ہیں اور دو طالب علموں کے بارے میں گفتگو ہوگی اس کے اندر، کیونکہ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا جو کہ تثنیہ سے متعلق تھا، تو اب آپ سمجھ لیجئے اسی کی ایک عملی ہم جو ہے وہ مشق کریں گے ابھی۔ یسأل الاستاذ خالدا و محمودا، استاد جو ہیں وہ خالد اور محمود سے پوچھتے ہیں ماذا فعلتما فی الصباح۔ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا تھا تو اس کی مثال سامنے آ گئی کہ تم دونوں نے صبح کیا کیا، ٹھیک ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فعلتا، کیونکہ وہ واحد مذکر حاضر تھا۔ اب بات ہو رہی ہے تثنیہ مذکر حاضر کی، لہٰذا یہاں تما استعمال ہوگا، ماذا فعلتما فی الصباح، فیقولانی، یہاں غور کیجیے، فیقولانی، حالانکہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا ہوگا فیقولو، تو یہاں وہ جو آنی والی چیز ہے وہ فارمولا یہاں ایکٹیو ہو گیا اور اس کو ہم نے پڑھا فیقولانی۔ یا سیدنا قمنا فی الصباح الباکر۔ اب یہاں دیکھیے، اس نے کہا تھا قمتو کل کے سبق میں، کیونکہ وہ واحد متکلم کا صیغہ تھا، ٹھیک، اور آج جو ہے یہ جمع یا تثنیہ متکلم کا صیغہ ہے، کیونکہ دو بچوں کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو دو کنسیڈر کریں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہیں بھی لفظ قم نہ لکھا ہوگا تو ہم
یہ فیصلہ فوری طور پہ نہیں کر سکتے کہ وہ تثنیہ کے لیے یا جمع کے لیے. ہاں جب تک اس کے دائیں بائیں کے واقعات کا ہمیں اندازہ نہ ہو جائے تب ہم فائنل کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ 2 افراد کی بات ہو رہی ہے. قمنا فی الصباح الباکر وتوضأنا، اب یہ وتوضأت تھا کل، آج ہے وتوضأنا. سو اب یوں سمجھ لیجئے کہ کل ہی کا سبق ہے لیکن صرف صیغے بدلے گئے ہیں، اور یہ پورا سبق صیغوں میں کیوں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے صیغوں کی پہچان ہو سکے. وَذَهَبْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَّيْنَا الْفَجْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، ٹھیک ہے، یا پھر ہم اس کو وَصَلَّيْنَا الْفَجْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَتَلَوْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَتَلَوْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، ٹھیک. ثم رجعنا إلى البيت وتناولنا الفطور وأخذنا الكتب. تو یہاں جو نون آ رہی ہے بار بار، اس کا مقصد جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، نون الف، یہ تثنیہ متکلم کے جملے چل رہے ہیں. وسلمنا علی ابینا و امنا وجئنا الی المدرسۃ. تو یہ کل ہی کی ہو بہو کسی بھی طالب علم کی مصروفیات ہیں جو کہ اس کی صبح شروع ہوتی ہیں اور مدرسے جانے تک کی ہوتی ہیں یا مدرسے جانے کے بعد کی ہوتی ہیں، صرف یہاں صیغے بدل رہے ہیں. سو اصل آپ کو پہچان کروائی جا رہی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو آپ کو علم الصرف پڑھائی جا رہی ہے اس کو بہت توجہ سے پڑھنا ہے آپ نے، کیونکہ اسے متعلق ہی اگر آپ نے وہاں صیغوں کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے تو یہاں آپ کے لیے پہچان کرنی آسان ہوگی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل پیش آ رہی ہے تو بہتر ہے کہ علم الصرف کی جو بھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو کھولیے، اور جہاں بھی صرف صغیر لکھی ہوئی ہے اس میں جو جملے آپ کے سامنے افعال صیغے آئے ہوئے ان کو اس سے میچ کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وسلمنا کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، نصرنا کا شاید وزن پہ نکل آئے، تو یہ ویسے تو باب تفعیل سے ہے سلمنا جو ہے، لیکن تو یہ جب وزن برابر آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پہچان بھی آسان ہو جائے گی. اب ہم چلتے ہیں آگے. متی قمت فی الصباح، سوال جواب. تو یہ بھی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے سوال ہوگا. اب کیونکہ تثنیہ ہے، 2 افراد میرے سامنے ہیں، تو متی قمتا نہیں کہہ سکتے کیونکہ قمتا تو واحد مذکر کے لیے تھا. تو اب صیغہ ہمیں چاہیے تثنیہ مذکر کے لیے، لہٰذا اب ہم کیسے بولیں گے اسے؟ متی قمتما فی الصباح. ٹھیک، اسی طریقے سے هل سمعتما الآن، أين صليتما، هل تلوتما القرآن، ماذا شربتما في الفطور، وماذا أكلتما، هل لبعتما، هل رأيتما. دیکھا، صرف تما کا اضافہ آ گیا جو ابھی ہم نے قاعدے کے اندر پڑھا تھا، اور جواب ایک ہی ہوگا، نون الف لگے گا. قمتو تھا کل اور آج ہے قمنا، سمعنا، صلینا، تلونا، شربنا، اکلنا، لعبنا، رأینا. تو اصل جو مقصود ہے آپ کو سمجھانے کا، سکھانے کا، کہ تثنیہ مذکر حاضر جس کو ہم مخاطب کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیسے افعال کا انتخاب کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. ہم نے یہ چیز بھی دیکھ لی. اب حذف سابق جو ایک طریقہ ہے پورے سبق کا کہ وہ ہمیشہ پہلے متکلم کے جملے آتے ہیں کتاب میں، اس کے بعد مخاطب کے جملے آتے ہیں اور آخر میں غائب کے جملے آتے ہیں. تو اسی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. یقول سعید، سعید کہتا ہے قام خالد و محمود فی الصباح. قام خالد و محمود فی الصباح وتوضأ وذهبا إلى المسجد وصليا الفجر مع الجماعة وتلاوى القرآن الكريم ثم رجعا إلى البيت وتناولا الفطور وأخذا الكتب وجاءا إلى المدرسة. تو یہاں جو ابھی ہمیں سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ جو تثنیہ کے صیغے ہیں ماضی کے حوالے سے ان کا استعمال کیسے، جیسے ذہب ذہبا، ٹھیک ہے، توضأ توضأ، صلی صلیا، تلا تلاوا، رجع رجعا. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ایک تو ہم صبح شام اس کا استعمال نہیں کرتے، زبان پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا،
لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جو سبق کا حصہ تھا وہ آخری وہ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے تثنیہ، مذکر، غائب کے یہ سارے صیغے ابھی ہم نے پڑھے ہیں، جو کہ توضأ و ذهب وغیرہ کا سبق تھا۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم پڑھتے ہیں آگے تمرین کی طرف۔ تمرین کے اندر دو حصے ہیں، ایک ہے ترجم بالاردیہ اور دوسرا ہے ترجم بالعربیہ۔ ترجم بالاردیہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمارے سامنے عربی کے جملے جن کی ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ الطالبان ذهبا الى المیدان، دو طالب علم میدان کی طرف گئے۔ ولعبا مع الزملاء، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا۔ اب ذہن میں رکھیے گا لعبا یہ طالبانی ہیں، ٹھیک ہے، دو طالب علم، کوئی بھی دو طالب علم۔ ثم رجعا الى البیت، پھر وہ دونوں گھر لوٹے۔ وَأَكَلَا الطَّعَامَ وَنَامَا، اور کھانا کھایا اور سو گئے۔ انا وخالد ذهبنا الى المسجد، میں اور خالد مسجد گئے۔ اب ہیں دو افراد لیکن ذهبنا متکلم جمع کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ کی بات ہو رہی ہے۔ وصلینا العشاء ثم رجعنا الى البیت، پھر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر ہم گھر کی طرف لوٹے۔ این ذهبتما یا خالد و حامد، اے خالد اور حامد تم دونوں کہاں گئے تھے؟ ذهبتما، ٹھیک ہے۔ یہ آج کے جتنے بھی جملے ہیں اس میں یہ جو نیچے قاعدہ آپ کو بتایا گیا ہے اس پہ بہت گہری نظر رکھیے گا، بہت ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے یہ۔ وَمَتَى رَجَعْتُمَا مِنَ الْمَدْرَسَةِ، اور تم دونوں مدرسے سے واپس کب آئے؟ هَلْ رَأَيْتُمَا شَاهِدًا، کیا تم دونوں نے شاہد کو دیکھا ہے؟ تو یہ تھا اس کا عربی سے اردو۔ اب ہم آگے پلٹتے ہیں اردو سے عربی کی طرف۔ ترجم بالعربیہ، اردو کے جملے ہیں جن کی عربی بنائیں گے۔ میرے دو بھائی ہیں، تو اس کی عربی کیسے بنے گی؟ لی اخوانی، دو کی بات ہو رہی ہے، الف نون کا قاعدہ۔ آج وہ بازار گئے ہیں، الیوم ذهبا الى السوق۔ یہ آپ کے لیے کوئی نیا جملہ نہیں ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، البتہ جو فرق آ رہا ہے وہ ہم تثنیہ کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، ذهبا۔ اچھا جی، انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی ہیں۔ ہما اشترایا الکتب والکراسات، خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا؟ یا خالد و شاہد هل حفظتما درسکما، یہ وہی تما ابھی ہم نے اصول پڑھا، البتہ درسکما کیونکہ تم دونوں کا سبق کی بات ہو رہی ہے تو وہاں تو کاف تو آئے گی، لازمی سی بات ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم درسکما پڑھیں گے، حفظتما و درسکما، ٹھیک ہے جی ہاں، ہم نے سبق یاد کر لیا۔ نعم حفظنا الدرس، اور اسے کاپی میں لکھ لیا۔ وَكَتَبْنَاهُ فِي الْكُرَّاسَةِ، اب یہ ہو کی ضمیر کہاں ہے؟ درس کی طرف ہے، یا پھر آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں وَكَتَبْنَا الدَّرْسَ فِي الْكُرَّاسَةِ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اسے سمجھ گئے۔ وَفَهِمْنَاهُ، ٹھیک ہے، وَفَهِمْنَا، فہمنا تو ہوگی متکلم کی تثنیہ، اور ہو کی ضمیر چلی گئی آپ کے سبق کی طرف۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔